في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل اعتکاف. فضیلت اعتکاف کے متعلق حدیث ہے: جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی درمیانی مسافت سے زیادہ چوڑی ہے. بہت عظیم حدیث ہے. معلوم ہوا کہ صرف ایک دن کے اعتکاف سے اتنی بڑی فضیلت اور اللہ پاک انسان کو عطا فرماتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ اگر ایک بندہ 10 دن کا اعتکاف اللہ کے راستے میں کرتا ہے تو جہنم سے کتنا دور ہو جاتا ہے. مسئلہ ہے کہ مسجد کی حدود سے لاعلمی کی وجہ سے بہت سارے معتکف اپنا اعتکاف توڑ بیٹھتے ہیں. اس لیے معتکف کو چاہیے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے متولی مسجد سے پوچھ کر مسجد کی حدود معلوم کر لے کہ کون سی جگہ مسجد میں داخل ہے، کون سی جگہ مسجد میں داخل نہیں ہے. بلا ضرورت مسجد سے نکلیں گے تو اعتکاف آپ کا ٹوٹ جائے گا. اگر کوئی شخص بھول کر مسجد سے نکل گیا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا. اسی طرح کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کے لیے بھی مسجد سے نکلنا جائز نہیں ہے. نماز جنازہ کے لیے بھی مسجد سے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. وضو سے پہلے یا بغیر ارادے وضو کے وضو خانے پر بیٹھ کر صابن سے ہاتھ منہ دھونے سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے. وضو کے بعد وضو خانے پر کھڑے ہو کر رومال سے وضو کا پانی خشک کرنے سے بھی اعتکاف فاسد ہو جائے گا. وضو کے دوران جو کچھ آپ کر سکتے ہیں کر لیں. وضو کے میں آپ کوشش کریں کہ بس وضو ہی کے دوران اپنے کاموں کو نپٹا دیں. وہیں پر آپ وضو کے دوران اگر آپ صابن استعمال کرتے ہیں تو تھوڑا بہت آپ جلدی کر لیں تو ٹھیک ہے. لیکن اگر بغیر کسی ضرورت کے آپ کھڑے رہیں گے، یعنی کہ آپ وضو کر چکے ہیں، وضو سے پہلے آپ بیٹھ کے آپ صابن سے ہاتھ دھو رہے ہیں یا وضو کے بعد آپ کھڑے ہیں اور ہاتھ منہ خشک کر رہے ہیں تو پھر اس سے اعتکاف خراب ہو جائے گا. حالت اعتکاف میں اگر کوئی شخص بیمار ہو گیا اور دوا لا کر دینے والا بھی کوئی نہ ہو یا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری ہو تو دوا کے لیے نکلنے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا اور اس روزے کی قضا لازم ہے. البتہ سخت مجبوری کی صورت میں نکلنے سے گناہ نہیں ہوگا. اعتکاف بہرحال فاسد ہو جائے گا، قضا اس پر لازم ہوگا. قضا کی صورت یہ کہ صرف آپ نے ایک روزہ رکھنا ہے اور ایک دن کا آپ نے اس میں قضا کرنا ہے، یہ نہیں کہ سارے کے سارے 10 دن کا آپ نے اس میں قضا کرنا ہے. ایک دن جو ایک روز جس دن آپ نے اپنا اعتکاف خراب کیا صرف اسی ایک دن کا آپ نے قضا کرنا ہے، سارے 10 دنوں کا نہیں ہے. اگر معتکف قضاء حاجت کے لیے جائے اور بیت الخلاء خالی نہ ہو تو وہاں انتظار کر سکتا ہے، واپس مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے. اعتکاف ایسے مسجد میں کرنا بہتر ہے کہ جس میں جمعے کی نماز ہوتی ہو. اگر ایسے گاؤں میں اعتکاف کیا کہ اس گاؤں میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہو تو معتکف کو دوسرے قصبے میں جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے جانا جائز نہیں ہے. مقامی جامع مسجد میں جمعے کے لیے جانا جائز ہے. مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں ہر مسلمان بیٹھ سکتا ہے، لیکن نیک اور عبادت گزار لوگ اعتکاف کریں تو اعتکاف کا حق زیادہ ادا کریں گے. معتکف کو اگر احتلام ہو جائے دن میں ہو یا رات میں تو اس سے اعتکاف میں کوئی فرق نہیں آتا. معتکف کو چاہیے کہ آنکھ کھولتے ہی تیمم کرے، جس کے لیے یا تو پہلے ہی سے ایک کچی یا پکی اینٹ رکھ لے جائے اپنے پاس، ورنہ بوجہ مجبوری مسجد کے صحن یا دیوار سے تیمم کرے، پھر اس کے بعد اپنے غسل کا انتظام کرے. عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا سنت اور ثواب کا باعث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا ہے. عورتوں کے اعتکاف کے لیے سب سے بہترین جگہ اپنے گھر ہے. جہاں پہ وہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں اعتکاف کریں. اس جگہ اعتکاف کرنا اس کے حق میں ایسا ہے جیسے کہ مرد کے لیے جماعت والی مسجد میں اعتکاف کرنا. وہاں سے ضروری حاجت کے سوا دوسرے وقت میں نہ نکلے
اور عورت کے لیے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ پر بھی اعتکاف کرنا جائز ہے۔ گھر کے کسی بھی کونے میں بس اس کو پھر مقرر کر دیں اور بس وہاں پر جو پھر بیٹھی رہے اور وہاں پر پھر اعتکاف کرے، بغیر ضرورت وہاں سے نہ نکلے۔ جو احکامات ایک مرد کے لیے ہوتے ہیں مسجد سے نہ نکلنے کے، وہی تمام مسائل پھر اس خاتون کے ساتھ بھی متعلق ہوں گے جو اس پردے میں بیٹھی ہوگی۔ اگر عورت کا شوہر ہے تو اس کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں نہ بیٹھے، اور اگر شوہر نے بیوی کو اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے اجازت دے دی تو پھر بعد میں اعتکاف سے منع کرنے کا اختیار پھر شوہر کو نہیں ہوگا۔ اگر عورت کو اعتکاف کی حالت میں حیض یا نفاس آ جائے تو اعتکاف چھوڑ دیں، اس حالت میں اعتکاف درست نہیں، لیکن پاک ہونے کے بعد ایک دن کی قضا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ قضا رمضان ہی میں کی تو رمضان ہی کا روزہ کافی ہوگا، بس وہ ایک ہی روزہ جو رمضان کے دوران کسی بھی دن وہ روزہ رکھ لیں، اور رمضان کے بعد قضا کی تو اس دن کا روزہ لازم ہوگا۔ اگر آپ رمضان ہی کے دوران اپنے اعتکاف کی قضا کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، وہی رمضان ہی کا روزہ کافی ہے، لیکن اگر رمضان کے مہینے کے بعد کر رہے ہیں تو پھر آپ کو 24 گھنٹے تک اعتکاف میں رہنا ہوگا اور پھر ایک دن کا اپنے روزہ بھی رکھنا ہوگا۔